السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو على الغیب بضنین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں علم غیب کے بیان میں وہ آیات کریمہ جو کہ مخالفین کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں، ان آیات کریمہ کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب، صحیح تشریح و تفسیر و تعویل تقریباً 17 آیات پر مشتمل اس سے پہلے ذکر ہوئی۔ دوسری فصل نفی غیب کی احادیث کے بیان میں مخالفین نفی علم غیب کے لیے، یعنی علم غیب کی نفی کے لیے کہ علم غیب یہ حضور کو حاصل نہیں ہے، اس کی نفی کے لیے بہت سی احادیث پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ ان سب کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ ان احادیث کریمہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے رب نے فلاں چیز کا علم عطا نہیں فرمایا۔ اس طریقے سے حضور نے نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فلاں چیز کا علم نہیں دیا، فلاں چیز کا علم عطا نہیں فرمایا، بلکہ کسی حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ اعلم، اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ کسی حدیث میں ہے کہ مجھے کیا خبر، کسی میں ہے کہ فلاں بات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ بتائی، کسی میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں سے یہ بات پوچھی۔ تو اس طرح کی احادیث کریمہ ہیں تو لوگ اس کو نفی علم غیب میں استدلال کرتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضور کو معلوم نہیں تھا تبھی پوچھی۔ تو فرماتے ہیں اور یہ تمام باتیں علم کی نفی ثابت نہیں کرتی، نہ بتانا یا پوچھنا یا اللہ اعلم فرمانا، اور بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر غیب کی ہی نفی ہو، علم غیب کی نفی ہو۔ ایسے الفاظ احادیث میں بہت سی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو نہ بتائی، تو نہ بتانا یہ علم غیب کی نفی نہیں ہے۔ بہت سی باتیں خدا نے بندوں کو نہ بتائی، سوال کے باوجود مخفی رکھا، پوچھنے کے باوجود اسے مخفی رکھا۔ بہت سی چیزوں کے متعلق پروردگار عالم فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا معاذ اللہ اس کو بھی علم نہیں؟
قرآن پاک میں بھی بہت سی ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا. تو کیا اس کا اب ہم یہ دلیل میں اب اس کو پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم نہیں؟ ایک حدیث صحیح قطعی الدلالہ، یعنی ایسی حدیث کہ جس کی روایت بالکل صحیح ہو، سند صحیح ہو اور قطعی الدلالہ ہو. قطعی الدلالہ کا مطلب کہ جس میں بالکل ظاہری طور پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ مجھے علم غیب نہیں. قطعی الدلالہ ایسی لاؤ جس میں عطائے علم غیب کی نفی ہو، یعنی حضور نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا نہیں فرمایا. ایسی کوئی ایک حدیث صحیح لے کر آ جاؤ جو کہ قطعی الدلالہ ہو، مگر انشاءاللہ نہ لا سکیں گے. یہی جواب، یہ اجمالی جواب ہے. ہر کوئی بھی دلیل میں سامنے مخالف جو ہے وہ کچھ پیش کرے تو یہ ایک اجمالی جواب ہے. یہ ایک ذہن میں رکھے، ہر ایک کا جواب اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ یہ جواب نہایت کافی تھا، مگر پھر بھی ان کی مشہور احادیث عرض کر کے جواب عرض کرتا ہوں. وباللہ التوفیق. سب سے پہلی حدیث مشکات شریف باب اعلان النکاح. مشکات شریف میں ایک باب ہے اعلان نکاح کا. اس کی پہلی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نکاح میں تشریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیے کے گیت گانے لگی. جو جنگ بدر میں جو شہید ہوئے تھے تو ان کے مرثیے کے گیت گانے لگی. تو ان میں سے کسی نے یہ مصرع پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، آنے والے کل کی، گزشتہ کل کی نہیں بلکہ آنے والے کل کی بات جانتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، یہ چھوڑ دو، وہی گاؤ، وہی گائے جاؤ جو پہلے گا رہی تھی. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا. یہ مخالفین کہتے ہیں استدلال میں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا. اگر ہوتا تو آپ ان کو یہ کہنے سے نہ روکتے، سچی بات تھی تو سچی بات سے کیوں روکا؟ یہ مخالفین اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا جواب اولاً تو سب سے پہلی بات تو غور کرنا چاہیے کہ یہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا نہیں تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو گا رہی تھیں، تو یہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا ہی نہیں، کیونکہ بچیوں کو تو شعر وغیرہ بنانا آتا نہیں اور نہ کسی کافر و مشرک نے بنایا. وہ حضور علیہ السلام کو نبی مانتے نہیں تھے، تو پھر کیسے کوئی کافر کوئی مشرک وہ مصرع بنا سکتا ہے؟ لا محالہ یہ شعر کس کا ہوگا؟ کسی صحابی کا شعر. یہ شعر کسی صحابی کا شعر ہے. بتاؤ وہ شعر بنانے والے صحابی معاذ اللہ مشرک ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے کہ وہ صحابی جنہوں نے یہ شعر بنایا کیا وہ مشرک ہیں یا نہیں؟ پھر حضور علیہ السلام نے نہ تو اس شعر بنانے والے کو برا کہا، نہ شعر کی مذمت فرمائی، بلکہ اس کو گانے سے روکا کہ رہنے دو، اس کو چھوڑ دو. کیوں روکا؟ اب اس کی چار وجہ سے حضور نے گانے سے روکا. سب سے پہلی بات اولاً تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے تو بطور انکسار کہتے ارے میاں یہ باتیں چھوڑو، رہنے دو، وہی باتیں کرو جو کر رہے تھے، یہ چھوڑ دو، میری تعریف مت کرو. تو بطور انکسار کہا جاتا ہے. تو یہ بھی حضور نے انکساراً فرمایا کہ جو بدر
اصحاب بدر اور شہدائے بدر کے بارے میں جو پڑھا جا رہا تھا تو اسی کو تم پڑھو گاؤ، میری باتیں رہنے دو. یہ حضور نے انکساراً فرمایا. دوسری وجہ یہ کہ کھیل کود گانے بجانے کے درمیان نعت کے اشعار پڑھنے سے حضور نے ممانعت فرمائی، اس لیے کہ اس کے لیے ادب چاہیے. یہ نعت ہوئی، نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف و ثنا. اور بچیاں تھیں، یہ کھیل کود کے انداز میں گا رہی تھی، تو اس لیے بھی کہ نعت کے اشعار پڑھنے سے حضور نے ممانعت فرمائی. کیوں؟ اس کے لیے ادب چاہیے. تیسرے یہ کہ غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو حضور نے ناپسند فرمایا. ایک علم ہونا الگ چیز ہوتی ہے، ناپسند کرنا الگ چیز ہوتی ہے. کہ میرے لیے تم جو ہے یہ چیز بولو، تو حضور نے اس کو ناپسند فرمایا. چوتھے یہ کہ مرثیے کے درمیان نعت کا ہونا حضور نے ناپسند فرمایا. مرثیہ وغیرہ، مرثیہ کہتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے یاد میں اور جو ہے اس کے غم میں اس کی باتیں یاد کی جائے اور اشعار میں گایا جائے، اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے. تو مرثیے کے درمیان نعت کا ہونا حضور نے ناپسند فرمایا. جیسا کہ آج کل نعت خواں کرتے ہیں کہ نعت اور مرثیے کو ملا کر پڑھ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ حضور نے یہاں پر ناپسند فرمایا کہ وہ مرثیہ گا رہی تھی، اسی میں نعت کے اشعار، تو نعت اور مرثیے کو ملا کر نہیں پڑھنا چاہیے. یہ 4 وجہ. مرقات میں اب دیکھیے، یہ تو 4 وجہ ہو گئی، اس طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے. اب نقلی دلیل دیکھیے کہ مرقات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے. اسی حدیث مرقات، یہ مشکات شریف کی شرح ہے. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، اسی کی شرح مرقات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے کہ منع فرمایا علم کی نسبت اپنی طرف کرنے کو. علم کی نسبت اپنی طرف کرنے کو حضور نے منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رسول وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ بتائے. یعنی جانتے ہیں جو اللہ بتائے. یعنی یہاں پر جو اس سے پہلے بھی بارہا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذاتی علم غیب، تو منع فرمایا اس وجہ سے کہ بذات غیب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ کے رسول جانتے ہیں تو وہ اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں. تو یہ مرقات شریف میں. یا یہ ناپسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے میں یا مقتولین کے مرثیے کے درمیان کیا جائے. دف بجایا جا رہا ہے، ڈھول بجائے، دف بجائے، اب دف بجانے میں جو ہے وہ حضور کا ذکر ہو، یا مقتولین کا مرثیہ کہا جا رہا ہے اس میں حضور کا ذکر کیا جائے، تو یہ حضور نے ناپسند فرمایا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے. یہ مرقات شریف میں. اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے کہ شارحین نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اس کو منع فرمانا اس لیے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف ہے، لہٰذا آپ کو ناپسند آئی. اور بعض نے فرمایا کہ آپ کا ذکر شریف کھیل کود میں مناسب نہیں. تو حضور نے ناپسند فرماتے ہوئے کہ یہاں پر یا تو عاجزی اور انکساری کے طور پر، یا مرثیے کے ساتھ ملانے کی وجہ سے، یا کھیل کود وغیرہ تماشے وغیرہ میں حضور کا ذکر کیا جائے، اس وجہ سے حضور نے منع فرمایا. دوسری حدیث ہے مدینہ پاک میں انصار باغوں میں نر درخت کی شاخ مادہ درخت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے. یعنی یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، تو یہاں
درخت میں بھی نر اور مادہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات کی سینچائی وغیرہ کرتے تھے، کھجور وغیرہ لگایا کرتے تھے، تو خاص طور سے کھجور کے درخت میں نر درخت اور مادہ درخت، تو ان دونوں میں جو ہے وہ بریڈ کرتے تھے، بریڈنگ سے جو ہے وہ کھجوریں زیادہ ہوتی تھی، تو وہ اس طریقے سے بریڈ کیا کرتے تھے۔ تو اس فعل سے انصار کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اس کو عربی میں تلقیح کہتے ہیں، بریڈنگ تلقیح کہتے ہیں۔ انصار نے تلقیح چھوڑ دی، حضور نے منع فرما دیا کہ ایسا مت کرو، نر اور مادہ کو کی شاخوں کو ملا کر اور اس طریقے سے تم لوگ جو ہے وہ پھل تیار مت کرو، باغات مت بناؤ، درخت مت لگاؤ، تو انصار نے اسے چھوڑ دیا۔ تو خدا کی شان کہ پھل گھٹ گئے، اس سال پھل جو ہے وہ کم پیدا ہوئے، گھٹ گئے۔ اس کی شکایت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، تو حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات تم بہتر جانتے ہو، تم خوب جانتے ہو، اپنے دنیاوی معاملات تم خوب جانتے ہو۔ معلوم ہوا، اب مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ تلقیح روکنے سے پھل گھٹ جائیں گے، اور انصار کا علم یہ حضور سے زیادہ ثابت ہوا، ان کو معلوم تھا اور حضور کو معلوم نہیں تھا۔ یہ حدیث مخالفین پیش کرتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ تفصیلی حدیث ہے، یہاں پر تو مختصراً ذکر کر دی گئی ہے، وہ تفصیلی حدیث ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا حضور کے فرمانے پر۔ تو یہاں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ اظہار ناراضگی ہے کہ تم اپنے دنیاوی امور جو ہے وہ بہتر جانتے ہو، یہ حضور نے ناراضگی کے طور پر، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو، یعنی تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب؟ یہاں اس حدیث پاک میں شارحین یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اعتراض نہیں کرتے حضور کی خدمت میں، فوراً ابھی جو ہے ابھی وہ فصل کا موسم ہوا نہیں، ابھی وہ فصل نکلنے کا، اور وہ لوگ حضور کی خدمت میں آ گئے کہ بھئی پھل گھٹ گئے، اگر وہ یہ اعتراض لے کر نہ حاضر ہوتے تو پہلے سے کہیں زیادہ برکت ہوتی۔ حضور نے جو فرمایا تھا کہ اس طریقے سے مت کرو، اس میں برکت ہوتی، لیکن ان سے صبر ہوا نہیں، تو حضور نے بطور ناراضگی یہ فرمایا کہ دنیاوی معاملات جو ہے وہ تم جانو، تم بہتر ہے، تم بہتر جانتے ہو، یعنی جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو۔ جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تأمل کرے، یعنی کوئی بات اس کو مشورتاً کہیں کہ بھائی تم جو ہے نا فلاں آدمی سے بات مت کرنا، یا ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا، یا ایسا کرنا ویسا کرنا، اب وہ ذرا تأمل کرے کہ اب یہ بول رہے تو میں عمل کروں کہ نہیں کروں، تھوڑا اس میں پس و پیش میں ہو، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو جان، کیا مطلب؟ یعنی تیرا معاملہ تو جان، تجھ کو کرنا ہے کر یا مت کر۔ تو اب یہاں پہ جو ہم بولتے ہیں کہ تو جان، تو سمجھ، تو جان، یعنی جان لے، جاننا، علم، تو یہاں پہ جو ہے وہ لفظ بولا جاننے والا، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے نفی علم مقصود نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو معلوم کر، نہیں، بلکہ یہاں پر ہمیں معلوم ہے لیکن تم ہماری بات مان نہیں رہے ہو، تو اب تم سمجھو،
تو ویسے یہاں پر بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیاوی امور کے معاملے میں تم جو ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم ہی سمجھو، میری بات اگر نہیں مان رہے ہو تو تم ہی سمجھو۔ یہ اس طریقے سے شرح شفا ملا علی قاری بحث معجزات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا۔ دینی معاملات بھی، دنیاوی مصلحتیں بھی، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو مطلع فرما دیا، اور حضور کی یہ تخصیص ہے۔ اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلقیح کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تو کچھ پھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا، تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو۔ تو شیخ سنوسی نے فرمایا کہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دے، خلاف عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، وہ رزق دینے والا ہے۔ تو یہ اس مقصد کے تحت حضور نے ایسا فرمایا تھا، انہوں نے نہ مانا تو حضور نے فرما دیا کہ تم جانو، اب تم جانو۔ اگر وہ یہ مان جاتے اور 2-1 سال نقصان برداشت کر لیتے تو اس محنت سے بھی بچ جاتے، اتنی برکت ہوتی کہ اس محنت سے بچ جاتے، یعنی یہ سب اب بریڈنگ نہیں کرنی پڑتی، ایسے ہی برکت نازل ہوتی۔ ملا علی قاری اسی شرح شفا جلد دوم صفحہ نمبر 238 میں فرماتے ہیں اگر وہ حضرات حضور کے فرمان پر ثابت رہتے تو اس فن میں فوقیت لے جاتے اور ان سے اس تلقیح کی محنت بھی دور ہو جاتی، اتنا زیادہ جھمیلا بھی نہیں کرنا پڑتا اور وہ لوگ اس فن میں فوقیت بھی لے جاتے، یعنی اور زیادہ وہ اس فن میں ماہر ہو جاتے، کھجور کے باغات لگانے میں۔ فصل الخطاب میں علامہ قیصری سے نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں، اگرچہ آپ فرماتے تھے کہ دنیاوی کام تم جانو، لیکن یہ یاد رکھو کہ زمین آسمان میں ذرہ بھر بھی چیز یہ حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی کاشتکاری نہیں کی تھی اور نہ کاشتکاروں کی صحبت حاصل کی تھی، مگر قحط کے زمانے میں، زمانے قحط آنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ غلہ خوب کاشت کرو، خوب غلے کی کاشت کرو، اناج ہے نا، چاول گیہوں وغیرہ، یہ غلے کی کاشت کرو، اور فرمایا فما حصدتم فذروہ فی سنبلی، کہ جو کچھ کاٹو اس کو بالی کے بال کے اندر ہی رہنے دو۔ سنبل، سنبل کہتے ہیں وہ بالی، جو لمبی لمبی بالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، تو اس میں سے چھانٹو مت، نکالو مت، اس کے اندر ہی چھوڑ کے رکھو، اس میں رہنے دو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے گیہوں وغیرہ کی حفاظت کا طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے وہ زیادہ محفوظ رہے گا۔ آج بھی غلے کو بھوسے میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیتی باڑی کا خفیہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ آپ نے تو کبھی سیکھا نہیں تھا، تو یہ کیا غیب نہیں ہے؟ یہ بھی تو غیب ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کاشت کاری وغیرہ سے متعلق جب علم ہو سکتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہر چیز کے جاننے والے۔ اور فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں اس کا محافظ اور ہر کام جاننے والا ہوں۔ علیم، میں اس کا محافظ بھی ہوں اور ہر کام جاننے والا ہوں۔ یہ ملکی انتظامات وغیرہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس سے سیکھے؟ ملک کے انتظامات کس طریقے سے کیے جائیں یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کس سے سیکھے؟ کیونکہ ابھی تو بچپنے کا زمانہ ہے،
اور بچپنے کا وہ واقعہ سورہ یوسف کے شروع میں ہی جو واقعہ ہے کہ بھائیوں نے جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے قافلے کے ساتھ ہو لیے، پھر مصر پہنچے، عزیز مصر کے پاس رہے، پھر جیل میں رہے. تو یہ تمام باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ یہ ایک سوال ہے اور اسی کے اندر جواب ہے. تو کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دانائی، حضور کا علم، حضور کا جاننا اور حضور کا علم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کم ہے؟ معاذ اللہ. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کے خزانوں پر مقرر کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں اس کا محافظ ہوں، میں ہر کام کا جاننے والا ہوں، یہ ملکی انتظامات وغیرہ اس کا بھی میں زیادہ جاننے والا ہوں. تو کیا معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کم حضور کا علم ہے؟ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام باتوں کا علم ہو سکتا ہے تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو کہیں جو ہے وہ زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. اسی طریقے سے ترمذی شریف کتاب التفسیر سورہ انعام میں ہے کہ حضرت مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی شے کو چھپایا وہ جھوٹا ہے. یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، بہت مشہور یہ روایت، اور یہ مخالفین بہت پیش کرتے ہیں. خاص طور سے یہ جب شب معراج آتی ہے تو اس وقت یہ بہت میسج وغیرہ میں یہ والی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت یہ لوگ بہت شیئر کرتے ہیں، بہت پھیلاتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، یا حضور نے کسی چیز کو چھپایا تو وہ جھوٹا ہے نا، اور جو کہے کہ حضور علیہ السلام کل کی بات جانتے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ حدیث. تو اس کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تینوں باتیں اپنے معنی ظاہری پر نہیں، جو ظاہری معنی ہے اس پر نہیں ہے. آپ کے یہ قول اپنی رائے سے ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صرف ایک صحابیہ نہیں، صرف ایک زوجہ مطہرہ نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ محدثہ بھی ہیں، فقیہہ بھی. فقہ، علم فقہ کے درجے پر فائز تھی، فقیہہ تھی، بہت بڑی فقیہہ. لوگ آپ سے مسائل دریافت کیا کرتے، آپ مجتہدہ تھی، اجتہاد کرنے والی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے، نہ کہ حضور کا قول. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میں نے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، بلکہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا بھی نہیں فرمایا کہ حضور کو میں نے ایسا فرماتے ہوئے سنا، بلکہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اپنی رائے ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول یہ اپنی رائے سے ہے، اور اس پر کوئی حدیث مرفوع نہیں فرماتی. یعنی کوئی ایسی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ اس کی دلیل میں نہیں لاتی ہیں کہ جو مرفوع ہو. مرفوع کا مطلب یعنی جس کو حضور نے فرمایا ہو، یعنی ایسی سند جو حضور تک پہنچتی ہو پھر حضور نے ایسا فرمایا ہو. تو اس کی دلیل میں کوئی حدیث مرفوع نہیں فرماتی بلکہ آیات سے استدلال فرماتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کس سے استدلال فرماتی ہیں؟ دلیل لاتی ہیں آیت کریمہ سے، آیات سے استدلال فرماتی ہیں. رب تبارک و تعالی کو دیکھنے کے متعلق جو آیت کریمہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ جو ہے وہ نظریں اسے گھیر نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے، وہ شان ہے کہ وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اسے نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو اس آیت کریمہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد فرمایا، خود اجتہاد فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار حضور نے نہیں فرمایا. یہ اپنی رائے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کوئی مرفوع حدیث پیش نہیں کی.
اور اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو روایت پیش فرمائی ہے، مرفوع حدیث پیش فرمائی، مرفوع روایت سند پیش فرمائی، اور اب تک جمہور اہل اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں۔ دیکھو اس کی تحقیق مدارج النبوہ اور نسیم الریاض وغیرہ میں، اور ہماری کتاب شان حبیب الرحمن اور سورہ والنجم میں۔ اسی طرح حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمانا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نہ چھپائی، اس سے مراد کوئی چیز سے مراد عام نہیں ہے، بلکہ احکام شرعیہ تبلیغیہ ہے، یعنی وہ جن کو پہنچانے کا، پھیلانے کا، تبلیغ کا حکم دیا گیا، حضور نے ان میں سے کوئی چیز، کوئی بات نہیں چھپائی۔ کوئی چیز نہیں چھپائی کا مطلب مطلق نہیں ہے کہ ہر چیز بیان فرما دی، کوئی چیز نہیں چھپائی، نہیں، بلکہ یہاں پر وہ احکام جو شرعیہ تبلیغیہ جنہیں پہنچانے کا حکم ہوا ہے کہ لوگوں تک تبلیغ کی جائے، جو شرعی احکام ہے تو وہ یہاں پر مراد ہے، ورنہ بہت سے اسرار الہیہ پر حضور نے لوگوں کو مطلع نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے بھی آپ پر جو قیامت سے متعلق اور بھی دوسری چیزوں سے متعلق مشکات کتاب العلم فصل دوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ السلام سے 2 قسم کے علوم ملے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مجھ کو 2 قسم کے علم ملے، 2 قسم کے علوم ملے، ایک وہ جس کی تبلیغ کر دی، دوسرے وہ کہ اگر میں تم کو بتا دوں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔ 2 طرح کی باتیں، 2 طرح کے علوم میں نے حضور سے حاصل کیے۔ ایک تو وہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں بتاتے رہتا ہوں احادیث کریمہ، حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری حدیث روایتیں، اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے کہ جو میں نے چھپا کے رکھی ہے، اگر میں بتا دوں تو ابھی تم میرا جو ہے وہ گلا کاٹ دو، گردن اڑا دو، ایسی بات۔ حضور نے وہ علم بھی مجھے عطا فرمایا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کو علم ہے تو حضور تو بتانے والے ہیں، حضور تو سکھانے والے ہیں، تو حضور کو کیوں نہ علم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسرار الہیہ نامحرم سے یہ چھپا لے گئے۔ اسی طرح حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان کہ کل کی بات حضور نہیں جانتے تھے، اس سے مراد ہے بالذات نہیں جانتے تھے، بالذات نہ جاننا، ورنہ صدہا احادیث، سینکڑوں احادیث اور قرآنی آیات کی مخالفت لازم آ جائے گی اس قول ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی، دجال کی، امام مہدی کی، حوض کوثر کی شفاعت، بلکہ امام حسین کی شہادت کی، جنگ بدر ہونے سے پہلے کفار کے قتل کی، ان کی جگہ قتل کی خبر دی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آنے والے دن کی ہی تو باتیں۔ نیز اگر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے ظاہری معنی بھی کیے جائیں تو مخالفین کے بھی تو خلاف ہے، یعنی اگر وہ ظاہری معنی لے رہے ہیں تب تو یہ مخالفین کے بھی خلاف ہے کہ وہ بھی بہت سے غیوب کا علم مانتے ہیں، اور اس میں تو بالکل نفی ہے، اس حدیث میں بالکل نفی ہے۔ حالانکہ وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی کچھ غیب، بعض علوم غیبیہ تو وہ بھی مانتے ہیں، بعض علوم غیبیہ، جیسا کہ وہ ان کی کتاب، مخالفین کی کتاب میں، ان گستاخوں کی کتاب میں یہ ہے نا کہ بعض علوم غیبیہ جن میں حضور ہی کی کیا تخصیص۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ علم غیب مانتے تو ہیں، کچھ سب کے لیے مانتے، حضور ہی کی کیا تخصیص، یعنی حضور کے لیے بھی اور بقیہ لوگوں کے لیے بھی، لیکن علم غیب مان تو رہے نا، کچھ علم غیب۔ اور اس حدیث میں تو مطلقاً علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، اگر ظاہری معنی لیا جائے تو اس میں بالکل نفی ہے۔ مجھے آج یقین ہے کہ فرماتے ہیں یہ کتاب انہوں نے جب تحریر فرمائی تو اب وہ چہار شنبہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے آج یقین ہے کہ کل پنج شنبہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کہ میں یہ کہوں کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کل سنڈے ہے نا،
تو میں کل کے بارے میں بتایا کہ نہیں میں نے؟ ایسے ہی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل سورج نکلے گا، رات آئے گی، تو یہ بھی تو کل کی بات کا علم ہوا کہ نہیں؟ یہ بھی کل کی بات کا علم ہوا۔ تو اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت اس کو مطلقاً لے لیا جائے تو اس سب کی نفی ہو جائے گی۔ کوئی اگر اس چیز کا بھی دعویٰ کرے تب تو وہ بھی مشرک ہو جائے معاذ اللہ۔ تو اس لیے یہاں پر ماننا پڑے گا، یہاں پر ماننا پڑے گا کہ یہاں علم غیب سے مراد بذات غیب، اپنے آپ سے بغیر رب کی عطا کے۔ اور یہاں جو بھی ہمیں علم ہوا یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بھی علم غیب دیا گیا یہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معراج جسمانی کا بھی انکار فرمایا، مگر یہی کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج ان کے نکاح میں آنے سے پہلے کا ہے، ان کے علم میں نہ آیا۔ واقعہ معراج یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں نہ آنے سے پیشتر کا ہے اور ان کے علم میں نہ آیا۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے اس کی جو ہے وہ استدلال، اس کے تشریح میں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج جسمانی پر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار الہی پر بڑا مدلل آپ نے جو ہے وہ فتویٰ تحریر فرمایا ہے، جس میں بڑے دلائل کے ذریعے سے اعلی حضرت نے یہ پیش فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کا سفر معراج یہ روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج میں فرمایا۔ اسی لیے تو بعض مشائخ فرماتے ہیں، غالباً امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمایا، امام احمد کے بارے میں اعلی حضرت نے تحریر فرمایا کہ انہوں نے کسی نے اسی طریقے سے ان کی مجلس میں سوال کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، تو انہوں نے کہنا شروع کیا جواب میں کہ بے شک حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا یہاں تک کہ ان کا سانس ٹوٹ گیا، یعنی ایک سانس میں انہوں نے جوش میں آ کر اور بار بار اسی کی تکرار فرما رہے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو بہت سے ایسے دلائل ہیں۔ تو یہ 3 احادیث کریمہ آج پیش کی گئی، اس کا جواب پیش کیا گیا جو مخالفین کی جانب سے علم غیب کی نفی میں ذکر کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی چند احادیث پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر